وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك يهدي الله به من يشاء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. محترم بزرگان دین و ملت، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنے ارادے اور اپنے فیصلے اور اپنی مشیت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے دنیا کو چلاتا ہے، جس رخ چاہتا ہے جس وقت دنیا کو موڑ دیتا ہے. اس کے حکمت، اس کے ارادے اور اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، بلکہ ایک پل کے لیے کوئی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا. ہم اس دنیا میں جیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. ہماری سانسیں اللہ رب العالمین کی رحمت، اس کے فضل و کرم کی بدولت چل رہی ہیں. جس دن اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ یہ سانسیں ختم ہو جائیں، اس دن ان سانسوں کو کوئی چلا نہیں سکتا، اور جب تک رب العالمین کا ارادہ نہ ہو ان سانسوں کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. اور جتنی روزی رب العالمین نے ہمارے حق میں لکھی ہے اس میں سے ایک دانہ بھی کوئی ہم سے کم نہیں کر سکتا، اور جتنی رب العالمین نے ہمارے لیے لکھی ہے اس میں ایک دانہ کوئی بڑھا نہیں سکتا. اور اس دنیا سے کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا، جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے، اپنی عمر کو مکمل نہ کر لے. یہ رب العالمین کا فیصلہ اول دن سے ہے اور آخر دن تک کے لیے ہے. رب العالمین نے جو روزی ہمارے حق میں لکھی ہے، جو کچھ رب العالمین نے ہمارے حق میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، چاہے پوری دنیا ہمارے مخالف ہو جائے. اسی لیے مسلمانوں رب العالمین نے صرف ایک بات کی نشاندہی کی ہے کہ سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، حق بولو، حق کا ساتھ دو، اور حق پر عمل کرو. دنیا کی چاپلوسی کر کے دنیا والوں کے لیے اپنے آپ نے دین، اپنی شریعت، اپنے معافی ضمیر کو برباد نہ کرو. انسان جب بھی جھوٹ بولتا ہے اس کا نفس اس کو کچوٹتا ہے. انسان جب بھی غلط کام کی طرف قدم کو بڑھاتا ہے اس کا نفس اس کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن وہ اپنی نفس کو نہیں سنتا، اپنی نفس امارہ کو سنتا ہے، نفس لوامہ کو سنتا ہے. وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے رکھے ہوئے فرشتے کی آواز کو نہیں سنتا. اسی لیے رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے کھول دیا، جس کے دل کو اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کے لیے کھول دیا، توکل، یقین، اللہ رب العالمین پر بھروسہ، اللہ رب العالمین نے جس کو یہ نعمتیں عطا کر دی اس کے لیے اللہ رب العالمین نے سب کچھ دے دیا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے روشنی پاتا ہے، رب العالمین کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اسی کے مطابق چلتا ہے اور جیتا ہے، اور اس کا ہر قدم رب العالمین کے دیے ہوئے نور کے مطابق آگے بڑھتا ہے.
فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. تو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے پتھر دل بنا دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے پتھر دل بنا دیا ہے، جن کے دل اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سن کر نرم نہیں پڑتے، جن کے دل اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتے. جتنی بھی طاقت، جتنی بھی قوت، جتنا جو کچھ رب العالمین جس کو چاہے دے دے، لیکن جس پل رب العالمین اپنے زمین پر ظلم کو دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ واقعی سامنے والا مظلوم ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ ہے، وہ اپنے رب کے نور پر قائم ہے. رب العالمین اسی پل رب العالمین ظالم کو اس دنیا سے مٹانے کا فیصلہ کرتا ہے. جس قدر بھی آپ مظلوم ہو لے اس قدر مظلوم نہیں ہے جس قدر موسیٰ کی قوم مظلوم تھی، جس قدر موسیٰ کی قوم مظلوم تھی اور جس طرح فرعون ظالم تھا. آپ جتنا بھی ظلم کر لے جائے اس حد کو پار نہیں کر سکتے. آپ جس قدر بھی جھوٹ بول لیں، تہمت لگا لیں، دغا بازی کر لیں، دھوکہ دے لیں، لیکن اس لقمے اور اس نوالے کو حاصل نہیں کر سکتے جو رب العالمین نے آپ کے حق میں نہیں لکھا ہے، آپ کا مقدر جسے رب العالمین نے نہیں بنایا ہے. جس قدر بھی ہم دھوکہ دے لیں، جس قدر بھی ہم جھوٹ بولنے میں انتہا کو پہنچ جائے، لیکن اس ایک ذرے کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس ذرے کو نہیں پا سکتے جس ذرے پر رب العالمین نے ہمارا نام نہیں لکھا، اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتے جس مصیبت کو رب العالمین نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے، جو ہمارے خود کے ظلم اور ہمارے خود کے جھوٹ اور مکاری اور دغا بازیوں کے پاداش میں ہم تک پہنچتا ہے. مسلمانوں یاد رکھو کہ ہر انسان جو اس روئے زمین پر جسے اللہ رب العالمین نے زندگی عطا کی ہے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی مصیبت ان کے لیے رحمت کا سبب ہوتی ہے. وہ اس لیے آتی ہے کہ رب العالمین اسے دنیا میں اتنا پاک کر دے کہ آسمان والے اس کی گواہی دیں. اور کچھ لوگوں کے لیے مصیبتیں اس لیے آتی ہیں کہ رب العالمین اتنا عذاب دے کہ ان کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جائے اور آخرت تک ان پر عذاب باقی رہے. دونوں میں فرق ہے مسلمانوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر غور کرو مسلمانوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اس دنیا میں کس کو آتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کو سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جاتا ہے. انہیں اس لیے نہیں آزمایا جاتا کہ وہ گنہگار ہیں، وہ خطا کار ہیں، وہ سیاہ کار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ سب معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی آزمائشیں انہیں سب سے زیادہ کیوں آ رہی ہیں مسلمانوں؟ کبھی غور کیا کہ موسیٰ وہ اللہ کا وہ بندہ جسے اللہ رب العالمین نے کلیم اللہ کہا ہے، کلیم اللہ، جس کے بچپن میں جس سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ، جس سے اللہ رب العالمین نے ماں کی گود میں بات کرنے کی رب العالمین نے توفیق دی. موسیٰ کلیم اللہ، کیوں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا بے یار و مددگار؟ طائف کی سرزمین پر کیوں لہو لہان ہوتا چھوڑ دیا؟ یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ میرا بندہ سچا ہے، نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ میرے حق کو ادا کرنے میں کس قدر آگے بڑھا ہوا. یہ انسان یہ ایک مرتبہ اگر سوچ لے کہ وہ اللہ رب العالمین اس زمین پر وہ جو جی رہا ہے وہ رب العالمین کے حق کو ادا کر رہا ہے، رب العالمین نے جو ذمہ داری اس پر ڈالی ہے اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے. انسان ایک مرتبہ کے لیے بھی جھوٹ کا ساتھ، دغا بازی کا ساتھ، مکاری کا ساتھ، دھوکہ دھڑی کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا. یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بھائی کو کھاتا ہوا دیکھ کر اس کے دل کے اندر جلن پیدا ہو جائے.
کہ اسے کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا ہے، وہ کیوں اچھا پہن رہا ہے میں کیوں اچھا نہیں پہن رہا ہوں، وہ کیوں ہنس رہا ہے میں کیوں ہنس نہیں رہا ہوں، اس کی زندگی میں کیوں پریشانیاں نہیں ہیں میری زندگی میں کیوں پریشانیاں ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر آپ نے یہ کیسے محسوس کر لیا کہ اس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے؟ نہیں مسلمانوں، آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے جو رب العالمین نے اسے دیا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر دین کا نور ڈالا ہے۔ اس کی خوشی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اوپر دنیاوی پریشانی اور مصیبتیں اور ابتلائیں نہیں ہیں، اس کی خوشی اس لیے ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے نور عطا کیا ہے، وہ نور جو جس کو مل جائے اس کو کبھی کوئی غم لاحق نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، یہ آزمائشیں یوں ہی نہیں آتی، یہ آزمائشیں بتانے کے لیے آتی ہیں کہ آپ اور ہم کتنے کمزور ہیں، آپ اور ہم کتنے لاچار اور کتنے مجبور ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہ سانسیں ہماری اپنی نہیں ہیں، یہ ہاتھ پیر ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ کس چیز پر انسان غرور کرتا ہے؟ کس چیز پر؟ کن عضو، کن طاقتوں، کن قوتوں کی وجہ سے انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے؟ انہی ہاتھ پیر کی وجہ سے جو کل کے دن خود یہی ہاتھ پیر ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور انہی ہاتھ پیروں کو اللہ رب العالمین جہنم میں انہی کی گواہی دینے کی وجہ سے جلتا ہوا چھوڑے گا۔ کیوں مسلمانوں؟ یہ ہاتھ پیر ہمارے اپنے ہیں، یہ نفس ہمارا اپنا ہے، یہ سانسیں جو چل رہی ہیں ہماری اپنی ہیں۔ کبھی غور کیا کہ رب العالمین صبح سو کر اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، رات کو پھر سونے کی توفیق دیتا ہے۔ دن میں جو سانسیں چل رہی ہیں وہ تو چل رہی ہیں، لیکن رات میں جو سانسیں چلاتا ہے وہ کون ہے؟ جب ہم اور آپ اس دنیا میں ہی نہیں ہوتے ہیں، اس دنیا میں ہی نہیں ہوتے ہیں، کون چلاتا ہے ان سانسوں کو؟ کون واپس کرتا ہے آپ کی سوئی ہوئی سانسوں کو؟ کون لوٹاتا ہے؟ کبھی غور کیا کہ ہاتھ صبح اٹھتے ہی نیند سے اپنے ہاتھ اٹھایا، پانی پیا، منہ دھلا، وضو کیا، نماز کے لیے گئے، کون توفیق دیتا ہے؟ کون طاقت اور کون قوت دیتا ہے؟ کس نے چلایا ہے ان ہاتھوں کو، ان پیروں کو، ان قدموں کو؟ کس نے اٹھانے کی توفیق اور قوت دیا؟ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ جس پل رب العالمین یہ فیصلہ کر لے گا کہ رب العالمین ان پیر قدموں کو اٹھنے کی طاقت چھین لے گا، اس پل آپ کتنے مضبوط ہیں، کتنے طاقتور ہیں، کتنے جسیم اور لحیم ہیں، یہ سب کچھ تھرا کا تھرا رہ جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، خرابی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی آیتوں سے عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے، جن کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے نرم نہیں پڑتے۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، اللہ نے وہ اچھی کتاب نازل کی ہے جو ہمارے اوپر اللہ کی آیتوں کو بیان کرتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ان کے جسم، ان کے چمڑے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ان آیتوں کو سن کر پڑھ کر کانپ اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں مسلمانوں۔ رب العالمین خود کہہ رہا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، ان کے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں، گھنگھناہٹ ہو جاتی ہے رب العالمین جب جنت و جہنم کا ذکر کرتا ہے۔ اور یہ آتا ہے انسان محسوس کرے ایک پل کے لیے کہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو کما حقہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، آمنو باللہ، اللہ پر اور رسول پر، کیا ہم نے ویسے ہی ایمان لایا؟ کما حقہ، ایمان لانے کا حق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین جب کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے تو رب العالمین ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ کیا ہمارے لیے نہیں ہے یہ آیتیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم واقعی میں ایمان پر ہیں؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے اس ایمان کو تسلیم کیا ہے جس ایمان کی بدولت رب العالمین نے جنت کے سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ہے؟
ہم اسی ایمان پر ہیں، اسی کتاب و سنت کی اسی دعوت پر ہیں جس دعوت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک شہادت دی ہے کہ اس دعوت پر عمل کرنے والا جنتی ہے۔ کیا ہم نے یہ غور کیا کبھی؟ اگر ان آیتوں پر ایمان ہو اور ایمان کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھو، یقیناً مسلمانوں دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ انسان جسے کبھی راتوں رات نیند نہیں آتی، کبھی یہ تجربہ کر کے دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو پڑھنا شروع کرے، پھر دیکھے وہ کیسا نیند اس کو آتی، اللہ کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، دعائیں کرے، پھر دیکھیں کیسے سکون سے نیند آتی ہے، اور ہر طرح کا ہم و غم، ہر طرح کا جو دماغ میں جو سوچ بھری ہوتی وہ سب کچھ ختم، اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے ہر طرح کے شیطان غائب۔ یہ تجربہ کر کے دیکھو مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے کام کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور اس کے تقوی کے مطابق گزارتا ہے ہر کام کو، اور اس کی آیتوں کے آگے ٹھہر جاتا ہے، ادب کرتا ہے، غور کرتا ہے، ڈرتا ہے، اور ہر مشتبہ چیز سے بچتا ہے، تو گویا وہ اپنے موت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہی ہے جو اپنی موت کے لیے تیاری کر رہا ہے، یہی ہے جو اپنے موت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ فقد اعتد للموت، تو اس نے موت کے لیے تیاری کی۔ کہتے ہیں فَهَذِهِ عَلَامَتُهُمْ فِي الظَّاهِرِ، یہی وہ ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی اللہ رب العالمین کے نور کے دل میں ہونے کی دلیل ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بندے کو جب اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے تو سب سے سخت عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو سخت کر دے۔ اس سے بڑا کوئی عذاب دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اس کے بعد رب العالمین کی طرف لوٹ کر آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب العالمین نے اس کے دل کو سخت کر دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر غضبناک ہوتا ہے تو اس قوم کے دلوں سے رحمت کو چھین لیتا ہے، ان لوگوں کے دلوں سے رحمت کو چھین لیتا ہے۔ نہ بڑوں کی عزت، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ بھائی کا احترام، نہ والدین کا احترام، نہ عالم کا احترام، نہ طالب علم کا احترام، نہ والدین کے دوستوں کی عزت، نہ ان کے رشتہ داروں کی عزت، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں اپنے ظروف، جن حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، ان میں کسی دوسرے کو مجرم کہنے سے پہلے اپنے اوپر غور کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا اور اسی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اس مصیبت کو ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ اور اللہ رب العالمین کبھی ایسا نہیں کرتا کہ جب عذاب بھیجتا ہے تو خاص لوگوں پر بھیجتا ہے۔ ظلم کرے گا اس پر بھی عذاب آئے گا، جو ظلم نہیں کرے گا اس پر بھی عذاب آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے۔ ظلم سے رکو بھی اور ظلم سے روکو بھی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے عمل کر لیا بس کافی ہے، کیوں کسی کے چکر میں پڑیں؟ آپ کسی کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اللہ رب العالمین اس کے چکر میں آپ کو ڈال دے گا۔ آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ نہیں کہا کہ خود کو اصلاح کر لو، صرف خود کی اصلاح کر لو، یہ نہیں کہا، پورے گھر کو ڈراؤ، پہلا حکم۔ پھر کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے اٹھ جا اور اپنی قوم کو ڈرا۔ یہ اللہ رب العالمین کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو سے ہمیں معاف کر دے، دھل دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار والا بنا دے، جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، حلال رزق عطا فرما، حرام سے دور رکھ، ہر قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں سے ہمیں نکال دے۔ الہ العالمین ان سازشوں سے جو ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، الہ العالمین تو ہماری حفاظت کر۔ الہ العالمین تو ہمیں اپنے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھ، اسلام پر عقیدہ توحید پر زندہ رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر